خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، کل جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت ہی اہم مسئلہ درپیش ہے اور وہ ہے شکیات نماز کا، اور اکثر و بیشتر اسے لوگ بھول جاتے ہیں اگر سمجھ بھی جائیں، اور کبھی کبھی سمجھ بھی نہیں لیتے ہیں، تو اس لیے اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ سے میری عرضداشت ہے کہ پورا دھیان رکھیں، پوری توجہ کے ساتھ، تندہی کے ساتھ ان ایک دو دروس کے دوران جو ہم اس میں صرف کریں گے، اس میں یہاں پوری تندہی کے ساتھ اپنی حاضری یقینی بنائیں. تو کل ہم نے بتایا تھا کہ 23 ہے تعداد کس کی؟ شکیات کی. ایک 8 ہیں جن سے نماز باطل ہوتی ہے، ایک 6 ہیں جن میں شکیات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یعنی وہ شکیات بیکار کے ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں، غیر صحیح شکیات ہیں، اور آخر پر 9 ایسے ہیں جو شکیات واقعاً صحیح سمجھے جاتے ہیں اور ان کا علاج موجود ہے، کچھ نہ کچھ کر کے نماز کا بچاؤ کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے باطل کرنے والے شکیات کون سے والے ہیں؟ شکیات آپ نام رکھ سکتے ہیں، شکیات مبتلات اگر آپ نام رکھنا چاہیے، یا نماز کو باطل کرنے والے شکیات. اگر آپ جملہ بھی لکھنا چاہیں، شکیات جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے. شکیات جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ غور سے دھیان دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ایک خاص نظم کے تحت ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سے شکیات ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے. تو پہلا شک جو ہے وہ ہے 2 رکعتی نماز میں، 2 رکعتی نماز. اور دوسرا شک جو ہے وہ ہے 3 رکعتی نماز. اور تیسرا پھر شک جو ہے، تیسرے سے لے کے آگے 4 رکعتی نماز، 4 رکعتی نماز. اب غور کیجئے، 2 رکعتی نماز میں آپ کو شک پڑے گا میں نے 1 پڑھی یا 2 پڑھی، یا 2 پڑھی یا 3 پڑھی، 2 کے بجائے نے صبح کی نماز. تو جب یہ شک ہوگا تو نماز باطل ہے. 2 رکعتی نماز میں شک، 1 رکعت پڑھی یا 2 رکعتیں پڑھی، تو نماز باطل. نماز، یہ نتیجہ ہے، نماز باطل. کیوں؟ کیونکہ 2 رکعتی نماز میں شک ہے، پہلی رکعت ہے یا دوسری، پہلی یا دوسری، یعنی میری رکعت پہلی ہے یا دوسری ہے. یہ شکیات سب کے سب رکعتوں کے بارے میں، یہ شکیات جو ہیں ان کا تعلق ہے
रकातों के बारे में, रकात के बारे में, तअद्दुद रकात, कितनी रकातें मैंने पढ़ी, कितनी पढ़नी थी, कितनी पढ़ी, उसमें शक हो जाए तो गोया शकियात जिनसे नमाज बातिल हो जाती है वो है रकात में शक, रकात की तादाद में शक। ठीक है, पहली है या दूसरी है, मैंने 1 रकात पढ़ी या 2 रकात पढ़ी, नमाज सुबह था पढ़ना 2 रकात, अब मुझे शक हो गया मैं दूसरी रकात में हूँ या पहली ही रकात में हूँ, अब शक हो गया, क्योंकि 2 रकाती नमाज है, कोई इलाज नहीं, बातिल है नमाज। बिल्कुल यही कायदा है 3 रकाती नमाज में, नमाज बातिल। पहली है रकात मेरी, दूसरी है या तीसरी, नहीं मालूम, शक है, पहली है या दूसरी, पहले ऊपर यहाँ पहली है, दूसरी है, तीसरी है, दूसरी में हूँ या तीसरी में हूँ, पहली हूँ मैं हूँ या तीसरी में हूँ। 3 रकाती नमाज यानी शाम, सुबह और शाम। उसका मतलब ये हुआ अगर सुबह और शाम की नमाज में शक हो जाए रकात की तादाद में, और थोड़ा सा तवज्जो करे, गुमान नहीं, तवज्जो करे, ख्याल करे, अगर एक तरफ आपका गुमान गया, पहली है दूसरी है, आपका गुमान गया नहीं मेरी दूसरी है, कोई परवाह नहीं, 2 पर आप नमाज बातिल नहीं है। जब आपका 1 लम्हा सोचने से, 2 लम्हा सोचने से मुवालात पे असर नहीं पड़ना चाहिए, 1 या 2 लम्हा सोच कर इस तरफ जाके तो याद दिला के क्या मेरी पहली थी या दूसरी थी, एक तरफ आपका ख्याल गया, एक तरफ, यानी आपको इल्म हो गया, यानी आपको यकीन हो गया। जो ही आपको यकीन हो गया या इल्म हो गया तो आपकी नमाज सही है, नमाज बातिल नहीं है, उसी पर आपको बिना रखना है। ये है 2 रकाती नमाज में और 3 रकाती नमाज में। और तीसरी चीज़, 4 रकाती नमाज में अगर आप ये वाला कायदा बाद में लिखेंगे, दूसरा यानी दूसरी रकात का दूसरा सजदा पूरा करने से पहले रकात की तादाद में शक, रकात दूसरा सजदा पूरा करने से पहले यानी तशहुद से पहले, सजदे से पहले एक सजदा किया ठीक है, फिर आपको उस तक दूसरा सजदा आप कर रहे हैं, अभी आपने किया नहीं है तो आपको शक पैदा हो गया, तो ये इस जुमरे में आएगा 3 रकाती नमाज। आप समझ रहे ना, दूसरी और तीसरी, पहली है दूसरी है या तीसरी है, ये उस जुमरे में आ जाएगा। तो इस वजह से रकात में शक जब होगा तब भी नमाज बातिल, नमाज बातिल। आप समझ गए ये 3। हाँ, इसके बारे में फिर से बताएं। ये वाला आप नमाज पढ़ रहे हैं, 1 रकात आपने पढ़ ली, दूसरी रकात पढ़ ली लेकिन सजदे पे गए, रुकू किया, सजदा भी किया, एक सजदा दिया, पहला सजदा हो गया, दूसरी रकात ख़त्म करने पर उसके बाद आपको तशहुद पढ़ना है, दूसरा सजदा आपको देना है लेकिन आपको शक हो गया सजदे से पहले, दूसरा सजदा मतलब दूसरी रकात का दूसरा सजदा, उससे पहले आपको शक हो गया, तो लिहाजा इस पे कायदा ऊपर वाला ये वाला लगेगा, ये वाला भी लगेगा, तो इस सूरत में नमाज बातिल है। लेकिन हर जगह मैंने आपको कहा, हर जगह आपको 1 लम्हा, 2 लम्हे, 3 लम्हे भी गौर करने के लिए हैं। शक जब पैदा हो जाए कहीं मुझे याद तो नहीं आएगा या मेरा एक तरफ गुमान तो नहीं हो जाएगा, जब ऐसा होगा शक दूर हो गया, नमाज सही है। लेकिन शक रहा तो जो कायदा होगा उस कायदे के मुताबिक आपका हुक्म है। और नंबर 4 जो है, नंबर 4 रकाती नमाज, फिर आगे सब की सब 4 रकाती हैं, 4 रकाती नमाज। 4 रकाती नमाज में शक कि
ایک رکعت پڑھی، ایک رکعت خالی ایک رکعت پڑھی یا زیادہ پڑھی، یا زیادہ پڑھی یا زیادہ، یعنی ایک پڑھی، دو پڑھی یا تین پڑھی، کچھ پتہ نہیں. ایک رکعت پڑھی، دو پڑھی، تین پڑھی، کوئی پتہ نہیں، شک ہے. ایک سے زیادہ، ایک پڑھی یا دو پڑھی، ایک پڑھی یا تین پڑھی، ایک پڑھی یا چار پڑھی، کچھ خیال نہیں رہا، تو یہ بھی نماز باطل، نماز باطل. کیونکہ اس میں تو ایک کے بعد ہی ہے، اس میں ہے نا ایک کے بعد ہی شک نمبر ایک پر، یہ اور یہ ایک ہی، اور یہ والی پہلی پھر ایک ہی. ایک رکعت پڑھی یا ایک سے زیادہ، یعنی دوسری میں بھی شک ہے، گویا یہ دو رکعتی نماز کے شک کے زمرے میں آئے گی، تو اس لیے نماز باطل ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ یہاں تک یہ ہے. اس کے بعد چار اور بالکل آسان ہے، 5 6 7 اور 8. پہلے ہم 8 پر جائیں گے، پہلے ہم جائیں گے 8 پہ، بیچ میں آپ جگہ چھوڑیے تاکہ آپ کو یاد رہے اچھی طرح. یا یہ ہے کہ ہم یہیں کریں گے وہ 5واں 8واں ہم 5 پر آئیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ سب کی سب 4 رکعتی نمازیں، 4 رکعتی نماز. شک ایسا ہوا کہ رکعات کی تعداد معلوم نہیں، کہ رکعات کی تعداد آپ کے ذہن سے پھسل کے چلی گئی، رکعات کی تعداد معلوم نہیں رہی. ایسا شک ہوا کہ رکعتوں کی تعداد ہی معلوم نہیں، کون سی رکعت میں پڑھ رہا ہوں کچھ معلوم ہی نہیں، پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، یعنی بالکل ٹوٹل سلپنگ آؤٹ آف یور مائنڈ. اس صورت میں بھی نماز باطل ہے. یہ سب کے سب باطل ہیں، 8 نماز باطل. اور یہ تو بہت ضروری ہے، یہ 8 شکیات یاد رکھنا بہت ضروری ہے. آپ اس کو پکڑ لیجئے، فارمولہ سے آپ کو یاد رہے گا. ٹھیک ہے؟ پھر چھٹا، یہ 5 سمجھ آیا؟ یعنی کوئی پتہ ہی نہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی کون سی، یا 5ویں یا 6ٹھی، کوئی معلوم نہیں. پھر 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں، یہ آسان ہے یاد رکھنا، بہت آسان ہے. کہ یہ بھی 4 رکعتی، 4 رکعتی نماز، یہ سب کی سب 4 رکعتی ہے. یہ بھی 4 رکعتی، 4 رکعتی نماز، اور یہ بھی 4 رکعتی نماز. آپ دیکھیے، یہ جو والا پہلا ہے اس میں شک ہے. شک کیا ہے؟ 2 پڑھی یا 5 پڑھی، 2 پڑھی یا 5 پڑھی، 2 اور 5 کے درمیان، 2 یا 5 کے درمیان، یا 5 سے زیادہ، یا 6 یا 5 سے زیادہ. میں نے 2 رکعتیں پڑھی یا 5 پڑھی، یہ 3 4 بیچ میں رہ گئے. 2 پڑھی یا 5 پڑھی، یا 5 سے زیادہ پڑھی. آپ سمجھنا، 2 پڑھی یا 5 پڑھی یا 5 سے زیادہ پڑھی، یعنی ایک طرف 2 ہے، دوسری طرف 5 یا 5 سے زیادہ. دوسرے میں 4 رکعتی میں شک، 2 کے درمیان، 3 کے درمیان، یہاں 2 یہاں 3، 3 کے درمیان
3 کے درمیان اور 3 اور 6، 5 کو ایک جمع کر دیجیے 6، 3 اور 6 کے درمیان یا 6 سے زیادہ یا 6 سے زیادہ. اور یہاں 8ویں نمبر پر شک ہے. کیا شک ہے؟ شک ہے یہ 2، 3 اور 4. اس طرح آپ کو رکھے گا یاد. یہاں 2، یہاں 3 اور یہاں 4. 2 3 4. 4 پڑھی یا 4 پڑھی یا 6 اور 6 یا 6 سے زیادہ. 6 سے زیادہ. یہ ایک ہی طرح کا، صرف یہ ہے یہاں 2 ہے، یہاں 5، یہاں 3، یہاں 6 اور یہاں 4 اور یہاں 6. 6 سے زیادہ، 6 سے زیادہ، 6 سے زیادہ، 5 یا 5 سے زیادہ. سٹائل ایک ہی ہے. اب شک کس وقت ہو گیا؟ دوسرے سجدے سے پہلے یا دوسرے سجدے سے بعد میں، فرق کوئی نہیں کرتا. پہلے یا شک آپ کو بڑھ گیا یا دوسرا سجدہ تمام کرنے کے بعد شک پڑ گیا، فرق نہیں کرتا. تینوں صورتوں میں نماز باطل. تینوں صورتوں میں نماز باطل ہے. آپ اس کو غور سے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس پہ نظر ڈالیں اور اچھی طرح یہ نقشہ جیسا اپنے ذہن میں بٹھا لیں. یہ نقشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. 2 رکعتی نماز شک باطل، 3 رکعتی نماز شک باطل، 4 رکعتی نماز میں شک، 1 پڑھی یا زیادہ پڑھی وہ بھی باطل. یہ والا دوسرا سجدہ پورا کرنے سے پہلے رکعت میں شک، پہلی تھی یا کوئی ایک تھی رکعت، کون سی والی رکعت میں ہوں، تو یہ بھی باطل. یہ ہر ایک نماز میں یہ والا دوسرا سجدہ اگر کیا، دوسرا سجدہ پورا کرنے سے پہلے، یعنی 1 رکعت ڈیفینٹ ہے، 1 رکعت ڈیفینٹ ہے، لیکن دوسری تیسری چوتھی میں شک ہے کون سی رکعت میں ہوں، نماز باطل. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد جو ہم نے یہ نمبر 5 ہے وہ یہ ہے کہ تعداد معلوم نہیں، تعداد ہی معلوم نہیں رہا، تو یہ بیچ والا آتا ہے. بعد میں 3 ہی رہ جاتے ہیں اور وہ 3 میں ہے 2 یا 5 یا 5 سے زیادہ، 3 یا 6 یا 6 سے زیادہ، 4 یا 6 یا 6 سے زیادہ. ایک ہی سٹائل. اس میں شک آئے گا رکعت کے اندر تو نماز باطل ہے، نماز کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ شکیات جو ہیں یہ بالکل باطل کرنے والے شکیات ہیں. ان کو ہم نہیں کہتے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح ہے یا غلط. صحیح اور غلط کا یہ پیمانہ ہے، جب صحیح ہوگا تو علاج ہے، جب صحیح نہیں ہوگا تو پرواہ نہیں ہے. لیکن یہ بالکل جدا گانا ہے، یہ باطل کرتا ہے نماز کو. یہ 8 شکیات خطرناک ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو آپ ان پہ اور غور کریں، اچھی طرح سے کوشش کریں یاد رکھنے کی. تو میں پھر ایک بار بتاتا ہوں، پھر ایک بار. 8 شکیات نماز کو باطل کرتے ہیں، 6 شکیات کوئی پرواہ نہیں، پھر 9 شکیات صحیح شکیات اور ان کا علاج ہے. ایک ایک کر کے آئیں گے، تیز ہم نہیں جائیں گے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، یہ بہت ضروری ہے. تو جو پہلے والے 8 تو ان کا ذکر یہ ہے، 1 2 3 4 5 6 7 اور 8. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب پہلا والا 2 رکعتی نماز میں شک، نماز باطل. دوسرا 3 رکعت کی نماز میں رکعت کی تعداد میں 3 رکعتی نماز کی تعداد رکعت میں شک تو نماز باطل. اور نمبر 3 4 رکعتی نماز میں شک ہو، لیکن شک کیا ہو؟ دوسرا سجدہ پہلے سے پہلے 1 رکعت پڑھی ہے، 1 رکعت پڑھنے کے بعد 1 رکعت پڑھی یا 2 پڑھی یا 3 پڑھی یا 4 پڑھی، 1 رکعت اور علاوہ اس کے علاوہ میں شک تو باطل، کیونکہ وہ آئے گی اس پہلے والے زمرے میں. یہ ہے تیسرا. چوتھا ہے 4 رکعتی نماز میں سجدتین تمام ہونے سے پہلے شک.
یہ تیسرا ہے. دوسرا سجدہ پورا کرنے سے پہلے رکعت میں شک تو نماز باطل ہے کہ نہیں. پھر یہ والی چوتھا، ایک رکعت پڑھی یا زیادہ پڑھی کچھ پتہ نہیں، یہ بھی باطل. یہاں سجدہ پورے کرنے کا مسئلہ، یہاں ایک رکعت پورا کرنے کا مسئلہ باقی پتہ نہیں، باطل. یہاں سجدہ پورا کرنے کے پہلے گویا یہ بھی تقریباً یہی ہے. دوسری تو رکعت پوری نہیں ہوئی کیونکہ شک ہو گیا، تو پہلی ورسس دوسری تیسری چوتھی میں شک تو نماز باطل. پھر آتے ہیں ہم اس پر تعداد معلوم نہیں، کون سی رکعت میں ہوں بالکل معلوم نہیں. ایسا شک ہے کہ بالکل معلوم ہی نہیں کون سی رکعت میں ہوں، باطل. بعد میں بچتے ہیں صرف 3 شک، آخر والے 3، اور آخر والے تو 3 ہیں 2 اور 5 میں شک یا 5 سے زیادہ میں شک رکعت کے اندر. اور دوسرا 3 اور 6، 3 اور 6 کے درمیان شک یا 6 سے زیادہ رکعت میں شک. اور آخر پر 4 اور 6، 4 اور 6 میں شک یا 6 سے زیادہ. تو خواہ دوسرے سجدے کے تمام ہونے سے پہلے ہو، تمام ہونے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نماز بات. سمجھ گئے آپ؟ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں؟ اگر یقین ہو جائے کہ میں 5ویں رکعت میں ہوں، وہ یہاں آئے گا نا، یہ 2 اور 5 میں، 2 اور 5 میں شک. تو یقین ہو جائے میں 5ویں رکعت میں، ہاں یقین ہو جائے، یقین ہو جائے کہ میں 5ویں رکعت میں ہوں، تو وہ شاید آگے آ جائے گا، اس میں نہیں آئے گا. یعنی میں نے آپ کو یقین ہو گیا میں 5ویں میں ہوں، 4 کمپلیٹ ہو گئی، تو کس وقت یقین ہو گیا؟ کس وقت؟ اب یہاں امپورٹنٹ ہے کس وقت. آپ کو شک کب ہو گیا؟ چوتھی رکعت ختم کرنے کے بعد اٹھے، تشہد کرنے سے پہلے، یعنی تشہد نہیں کیا، اٹھنے کے 4 رکعتیں ختم کی، چوتھی رکعت پر ہوتا ہے نا تشہد، وہ پڑھا یا نہیں؟ نہیں، یہی کرنا ہے نا. اس 5ویں رکعت شروع کیا ابھی نہیں کی؟ شروع کی. کیا شروع مثلا کیا کیا؟ سورہ حمد پڑھا؟ تقریباً اس میں امکان نہیں ہے، اس میں امکان نہیں ہے. یہ شاید اس میں آئے گا، ہاں ادھر رکھو نا، یہ شاید اس میں آئے گا صحیح شکیات میں. 5ویں رکعت میں الحمدللہ کہاں ہو جائے گا سورہ حمد؟ یہ ہو گیا اس کو، یہ اٹھا، اس کو پتہ ہے ابھی میری چوتھی رکعت ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کو پتہ ہے ابھی میں نے چوتھی رکعت اب پڑھ رہا ہوں، لیکن اٹھتے اٹھتے پتہ چلا نہیں 5ویں. ہاں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ. یہ کوئی پڑھ سکتا ہے نا سورہ حمد بھی، یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ نے سورہ حمد پڑھا یا تسبیح زہرا، تسبیحات اربع پڑھ؟ دونوں میں سے کوئی ہو. یہ فرضی سوال ہے، یہ صحیح سوال نہیں ہے، یہ سوال فرضی ہے. تو بہرحال جو صحیح شکیات جو ہے ان میں آ گیا، ان میں تو یہ نہیں آ رہا ہے، یہ جو ہے ان میں یہ نہیں آ رہا. ابھی آئیں گے نا اور صحیح شکیات، اور جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. کہیں ایسا ہوتا ہے اگر آپ اٹھے ہیں 5ویں رکعت میں، آپ کو خیال میں چوتھی میں، اور 5ویں میں اٹھے تشہد پڑھنے کے بعد، اگر آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہو، ایک دم سے بیٹھیے اور نماز تمام کیجئے، اور سہو کے لیے، اٹھنے کے لیے آپ سجدہ سہو کا ادا کریں. اس کے لیے علاج ہوتا ہے، الگ الگ ہے علاج. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.